ہمارے معاشرے میں عورتوں کی ورک فورس کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ ہمارے خطے کے ممالک کے حساب سے، دنیاوی حساب سے تو چھوڑیں، خطے کے حساب سے بھی بہت کم ہے، اور اس کی کلچرل وجوہات ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی وجوہات ہیں۔ تو عورتوں کو ورک فورس کے اندر لانا، لیڈرشپ لیول کے اوپر لانا بہت ضروری ہے، اور فیوچر کا ویژن یہی ہونا چاہیے کہ ہر لیول کے اوپر عورتوں کا انوالومنٹ اور اونرشپ آف اینی آرگنائزیشن وہ مردوں کے حساب سے کسی طور پہ کم نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ڈیسیشن میکنگ کے اندر ان کو برابر کا شریک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو لیڈرشپ لیول پہ مزید دیکھیں۔ ہماری یہ کولیشن جو ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپس کے اندر ہم اپنی بیسٹ پریکٹسز کو زیر نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ایک ایجنڈا اپنے پاس ہمیشہ رکھیں جس کے اندر عورتوں کی برابری کو اور ان کے انکلوژن کو زیر نظر رکھا جائے ہر ڈیسیشن میکنگ کے اندر۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم جو آپس میں کولیشن والے بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، اور اگر آپ ملک کے حساب سے دیکھیں تو کہیں پر 15%، کہیں پر 20%، اور بہت زیادہ ہو گیا تو 22-23% عورتوں کی انوالومنٹ ہے ورک فورس کے اندر۔ یہ ڈائنامک چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آدھی قوم جو ہے وہ انوالو ہی نہیں ہے آپ کے معاشرے کی ترقی میں اور اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اینڈ دیٹ از اے ہیوج لاس۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں لڑکیوں کے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر ہی آ رہے ہوتے ہیں، آپ انٹرمیڈیٹ دیکھیں اور کہیں کسی لیول پہ دیکھیں، اور پھر وہ جو ورک فورس سے نکل جاتی ہیں اس کا ہماری ملک کو، ہمارے اکانومی کو بہت شدید نقصان ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے مواقع پیدا کریں اور ایسی سیکیور انوائرمنٹ اور سیف انوائرمنٹ پریزنٹ کریں جس کے اندر عورتیں آرام سے، تحفظ کے ساتھ اور بغیر کسی تعصب یا باعث کے گرو کر سکیں آرگنائزیشنلی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی مواقع لیڈرشپ کے دیے گئے ہیں خواتین کو، اس کے اندر انہوں نے ابو اینڈ بیونڈ پرفارم کیا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیملی وجوہات کی وجہ سے یا ایکول اپرچونٹی نہیں ملنے کی وجہ سے عورتیں اس جگہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی خاص ان کے سیگمنٹس آف لائف کے اندر ان کو سپورٹ کرنا، خاص طور پہ جب شادی ہوتی ہے اس میں فلیکسیبلٹی رکھنا ان کے اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر، یا ان کے یہاں جب اولاد ہوتی ہے اس وقت فلیکسیبل ورکنگ آورس کرنا۔ جہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان کو فلیکسیبلٹی دی ہے، سپورٹ کیا ہے، دیر پارٹیسپیشن، انوالومنٹ اور کنٹریبیوشن بہت بہتر رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو اچھے ہمارے پرفارمنگ لوگ ہیں جس کے اندر خواتین برابر شریک ہیں، ان کو اگر اپرچونٹی دی جائے گرو کرنے کی تو وہ پھر آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بہترین پرفارمنس پیش کرتے ہیں، اور ایک سینس آف لائلٹی اینڈ بلانگنگ اینڈ اونرشپ آتی ہے آرگنائزیشن کے اندر۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری فیسلٹیز دینے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو، لیکن جو امپورٹنٹ مواقع ہیں اس کے اوپر وہ فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے ڈے کیئر شروع کیا اپنے کراچی آفس کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری فیمیل مینیجریل لیول کے اوپر جو ریسورسز ہیں دے ور ایبل ٹو کنٹینیو ود دیئر کریئرز، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیسلٹی نہ ہوتی تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ سملرلی فلیکسیبل ورکنگ آورس آپ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خواتین کو ان کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تعلیم کے لیے، تو ان کو اگر آپ فلیکسیبل ورکنگ آورز، ورکنگ فرام ہوم کی اپرچونیٹیز دیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور دیر از نو لاس ان پروڈکٹیوٹی، یہ ہم نے کنسسٹنٹلی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے رات کو دیر تک بیٹھ کے یا کسی بھی صورت کے اندر اپنا کام ضرور کرتی ہیں۔ ایک اور جو ہم خواتین کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی لائف بہت اسٹرکچرڈ ہوتی ہے، ان کی اپنی دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ شادی شدہ خواتین کے لیے، تو وہ اپنا وقت بہت بہتر طریقے سے میرے خیال میں استعمال کرتی ہیں ڈیورنگ دا ورکنگ آورس، اینڈ پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی ہے اس کی۔ تو آئی تھنک جب آپ ایک فیسلٹیز دیتے ہیں
تو کنٹریبیوشن بھی بڑھتا ہے, سینس آف بلانگنگ بڑھتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو تیار کریں عورتوں کو لیڈرشپ لیول کے اوپر لانے کے لیے, کیونکہ جب رول ماڈلز موجود ہوں گے تو آپ کی ینگر ویمن ول آلسو ٹرائی ٹو کنٹینیو اسٹیئنگ ان دا ورک فورس, اور ان کے لیے ایک انسپریشنل لیڈر ہوگا جس کو وہ فالو کر سکیں. یہ ایک چیلنج رہتا ہے کیونکہ اکثر خواتین ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ورک فورس سے باہر ہو جاتی ہیں, یا ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی بیکاز کسی نہ کسی قسم کا باعث کریپ کر جاتا ہے. ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے بیکاز ان کا فائدہ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت یہ کہ جو آپ تھوڑی بہت ان کو فیسیلیٹیشن دیں ٹو کنٹینیو ان دیئر کریئرس. تو جیسے میں نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس ایک ڈے کیئر فیسلٹی ہم نے کراچی آفس میں رکھی ہے, اور دوسرے آفیسز میں بھی ہم دیکھیں گے بیسڈ آن دا ڈیمانڈ. اس کے علاوہ ہم نے ایک وقت پہ اب ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے. ایک وقت پہ ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ جہاں پر ہماری ڈے کیئر فیسلٹی نہیں تھی وہاں پر ایڈیشنل الاؤنس ہم دیتے تھے خواتین کو, تاکہ وہ میڈز یا اگر کوئی اسپیشل ان کو اقدامات کرنے اپنے گھر میں, اس کے لیے ایک ایڈیشنل کاسٹ کے لیے ایک ہم نے الاؤنس مہیا کی تھی. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کا سیف اینڈ سیکیور ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے فار ہراسمنٹ, سیکچول ہراسمنٹ. ایکول اپرچونٹی, ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے تنخواہوں میں اور بینیفٹس میں خواتین اور عورت کے درمیان, تو خواتین اور مرد کے درمیان. تو اس وقت یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک سیف, سیکیور اور فیئر انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن, جو بھی اپنی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ایک اسٹیک ہولڈر, سگنیفیکنٹ اسٹیک ہولڈر سمجھیں, اور تبھی وہ آرگنائزیشن ترقی کر سکتی ہے. اور دیکھا گیا ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پر آپ خواتین کو زیادہ لے کر آئے ہیں ہر لیول پر آرگنائزیشن کے اندر, اس آرگنائزیشن نے بہتر پرفارم کیا ہے. تو یہ مواقع دینے چاہیے. ہم اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باٹم اپ کے اندر ہماری زیادہ ریکروٹمنٹ ہو خواتین کی, تناسب ریکروٹمنٹ میں. کبھی آپ کو اس کے اندر باعث بھی لانا پڑتا ہے, کبھی آپ کو اکوموڈیٹ ایڈیشنل لوگ بھی کرنے پڑتے ہیں, لیکن وہ ضروری ہے کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ بہتر رہا ہے اور زیادہ پازیٹیو رہا ہے, اور یہی ان کی ریٹینشن کے لیے ضروری ہے تاکہ پھر وہ لیڈرشپ لیول کے اوپر آ سکیں. اور آپ کی آرگنائزیشن میں آئی تھنک فیوچر ویژن تو یہی ہونا چاہیے کہ کمپلیٹ ایکوالٹی ہونی چاہیے ایٹ آل لیول ود ان دی آرگنائزیشن, اور بہت سی ملٹی نیشنل نے اس کے اوپر آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹس کیے ہیں, اور بے شک ہمیں بھی اس طرح کے ایفرٹس کرنے چاہیے. دیکھیں, سب سے بڑا جو بنیادی چیلنج آتا ہے خواتین کو ریٹین کرنے کا, وہ یہ آتا ہے کہ ایک تو کچھ یہ بات ہوتی ہے کہ پروفیشن کے اندر ہی کم خواتین آتی ہیں. ہماری یہ اکاؤنٹنسی پروفیشن ہے, اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ریکارڈ کے بھی مطابق خواتین کی پارٹیسپیشن ایز سی ایز کم ہے کمپیئر ٹو مے بی سم ادر پروفیشن سچ ایز میڈیسنز ایٹسیٹرا. تو یہ ایک انٹری لیول کے اوپر ایک چیلنج ہے, لیکن ہم آڈٹ کے علاوہ بہت ساری دوسری سروسز بھی دے رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم خواتین کو انٹری لیول کے اوپر ان کی پارٹیسپیشن بڑھانا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج آتا ہے کہ اپنی کوالیفیکیشنز لینے کے بعد, خاص طور پہ جب خواتین میرج ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں, تو وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس فیز کے اندر ان کو ریٹین کرنا, ان کے ساتھ اگر وہ نہ بھی ریٹین کر سکیں لیکن ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا تاکہ وہ پروفیشن کے اندر اپنے آپ کو ریفریش کرتی رہیں, اور جب بھی موقع ملے تو واپس اندر آ سکیں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہی طریقہ ہے جس سے آپ ان کو ریٹین کر سکتے ہیں اور پھر لیڈرشپ لیول کے اوپر لا سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس کے بغیر کسی بھی آرگنائزیشن میں پارٹیسپیشن انکریز کرنا سسٹینیبل طریقے سے وہ بڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے. دیکھیے, ہمارے پاس ایک گلوبل پالیسی ہے. ہم ای وائی ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے, اور ہمارا بہت ساری بنیادی چیزوں کے اوپر ہمیں ایک ویلیو سسٹم مینٹین کرنا پڑتا ہے جس کے اندر ڈائیورسٹی اور انکلوژن جو ہے وہ ایک مین کمپوننٹ ہے, اور ہر سال اس کو ریفریش کرنا ضروری ہوتا ہے. آئی تھنک ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ بار بار ایک انسٹل کریں یا لوگوں
کو یاد دہانی کرتے رہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ خواتین کو ایکول اپرچونٹی دیں، ایک عزت کا مقام دیں اور ان کو پروگریس کرنے کی اپرچونٹیز دیں تاکہ وہ گرو کر سکیں. دیکھیں چیمپئنز آف چینج چند سال پہلے ایک کولیشن شروع ہوئی تھی جس کے اندر ای وائی نے ایک ٹیکنیکل پارٹنر کا رول ادا کیا تھا پاکستان چیپٹر کو، جو پہلا چیپٹر ہے جو آسٹریلیا کے باہر اسٹیبلش ہوا. اور اس کے اندر آئی تھنک جو رول فضا نے پلے کیا ہے اور جمع کرنے کا بہت سارے ڈائیورس بزنسز لیڈرز کو اور بیسٹ پریکٹسز شیئر کرنے سے ہمیں اور ریگولر میٹنگز کرنے سے یہ آئٹم ہمارے ہمیشہ ایجنڈا پر رہتا ہے کہ عورتوں کو اپرچونٹیز دینا اور گرو کرنا. اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری ٹریننگز آرگنائز کی ہیں جس کے اندر موسٹ ریسنٹلی سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر ایک ٹریننگ ورکشاپ کی گئی تھی انڈر ود کولیشن پارٹنرز، اور وہ بڑی اچھی ہماری ٹریننگ رہی اور اس سے بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آیا. میرے خیال میں اس کولیشن کو وائڈن کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر یہ جس حد تک بھی اس کی پاسبلٹی ہو ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، کیونکہ شیئرنگ آف بیسٹ پریکٹسز، ریگولرلی میٹنگ اپ اینڈ اس کو ایجنڈا کے اوپر رکھنا یہ بڑا ضروری رہتا ہے. اور اس سے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ایک آپس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اپارٹ فرام شیئرنگ دا بیسٹ پریکٹسز، اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کولیشن میں میں نے رہ کر کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں یا کیا ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں ان ٹرمز آف کہ ہماری کیا امپرومنٹس ہوئی ہیں انکلوژن کے اندر فار ویمن ان دا ورک فورس. ہماری ریگولر ملاقاتوں میں آئی تھنک ونس ایوری 2 months ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنی پروگریس دیکھتے ہیں، اپنی بیسٹ پریکٹسز دیتے ہیں اور نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. جو سال میں ہماری کچھ ٹریننگ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں جو ہماری آرگنائزیشن آرگنائز کرتی ہے وتھ دا کولیشن، میرے خیال میں ان ٹریننگز کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور کولیشن کی ان ٹریننگ کو کولیشن پارٹنرز کے علاوہ دوسری آرگنائزیشنز میں بھی لے کے جانا میرے خیال میں ان سے بھی بہت فائدہ ہوگا. ہمارے بیسٹ پریکٹسز کے ریزلٹس کہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا ہماری بیس لائن کیا تھی اور اب ہمارے جینڈر ایکوالٹی انڈیکیٹرز میں کیا فرق آیا ہے یا امپروومنٹ آیا ہے، وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا، اور اس کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن کی پرسیپشن اینڈ پرفارمنس دونوں پہ کیا فرق آیا ہے. آئی تھنک یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے سے لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی ہوگی اور کانفیڈنس آئے گا کہ ان میجرز کو اختیار کرنے سے آرگنائزیشنز کے اندر سرٹنلی بہتری آئے گی. دیکھیں ہمارے یہاں اگر ہم گلوبل لیول پہ دیکھیں تو ارنسٹ اینڈ ینگ کے اندر خواتین بہت امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں، ریجنل لیڈرز، گلوبل لیڈرز، ایریا لیڈرشپ کے اندر موجود ہیں، اور ہم مستقبل میں چاہیں گے کہ یہی ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہو، یہی ہمارے ملک کے اندر ہوگا. ہم نے دیکھا کہ ایک آئیکونک لیڈر ہمارے ملک کی پرائم منسٹر رہی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر اسی طرح کے رول ماڈلز ہوں جو آرگنائزیشنز کو لیڈ کر سکیں. فیوچر میں ہمارا ویژن یہی ہے، ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین انٹر ہوں ہماری ورک فورس کے اندر، اور ہم نے اپنا جو گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر بھی ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ٹرائی ٹو اچیو 50% پارٹیسپیشن اور ویمن ان دی انٹری لیول ریکروٹمنٹ. اکثر یہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن کوشش ہمیں یہ ٹارگیٹ رکھنے چاہیے، اور پھر ان کے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد مینیجریل پوزیشن پہ، سینئر مینیجر، ڈائریکٹر اینڈ پارٹنرشپ پوزیشن کے اوپر عورتوں کو لانے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا ملک اس وقت ایک اکنامک چیلنج کی دور سے گزر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں آگے ہم اس بمپ سے جب نکل جائیں گے انشاءاللہ جلد، مواقع بہت بہتر ہوں گے. اور میں جس طرح کے خواتین دیکھ رہا ہوں ہمارے انٹری لیول پہ بھی جو آ رہی ہیں، ہماری جو مینیجریل اینڈ سینئر ڈائریکٹر لیول کی پوزیشنز کے اوپر ہیں، ان کا رول بہت مثبت ہے ہماری آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پارٹیسپیشن انکریز کرتی چلی جائے، کیونکہ میرے خیال میں فیوچر یہی ہے، اور آپٹیمائز ہم اپنی آرگنائزیشن کو اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم
پورا ٹیلنٹ کا جو ورک فورس ہے اس کی فل پوٹینشیل کو کیپچر کریں، جو اسی صورت میں ہوگا جب خواتین کو برابر کے مواقع دیے جائیں گے۔